الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت، عزت، صحت اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہمیں اس پورے مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے یہ مہینہ جب نصیب فرمایا ہے تو اے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، اور ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لے کہ جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. خیر، تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے، آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اوقات کے اندر اپنی رحمت کے جھونکے چلاتے ہیں. حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. روایت کے اندر آتا ہے کہ ان جھونکوں کے سامنے آؤ. مثال کے طور پر سخت گرمی گر رہی ہو اور گرمی کا موسم ہو اور اس موقع پر ایک کھڑکی کھول دی جائے اور جس کھڑکی کے اندر سے ہوا کی لہر آتی ہو تو آدمی اپنے آپ کو اس کھڑکی کے سامنے کرتا ہے تاکہ اس لہر سے فائدہ اٹھائے اور کچھ اطمینان حاصل کرے. اسی طریقے سے یہ رمضان کے اندر اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے سامنے آؤ، یعنی اللہ کی رحمت کے جھونکے سے فائدہ اٹھاؤ تو اللہ ہمیں اٹھانے والا بنا دے. اب دیکھیے، رمضان المبارک کے اندر 3 اعمال ہے. کتنے اعمال ہے؟ 3 اعمال. اور ان تینوں اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، اور یہ تینوں روایتیں بخاری شریف کی ہے. کس کی ہے بھائی؟ بخاری شریف کی ہے. آقا کی ایک روایت یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے گناہ معاف فرما دیں گے. سمجھ آئی بات؟ اب دیکھیے، اس روایت کے اندر 3 لفظوں پر کلام کرنا ہے. پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے احتساب اور تیسرا ہے ذنب. یہاں ایمان سے وہ ایمان مراد نہیں ہے جو ہمارے نزدیک مشہور ہے. اس روایت کے اندر ایمان سے وہ ایمان مراد ہے کہ ثواب کے یقین کے ساتھ. کیا بھائی؟ ثواب کے یقین کے ساتھ. اور احتساب کا معنی ہے ثواب کی امید کے ساتھ. دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو آسان کرنے کا فارمولہ ہمیں بتایا ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کے اس کو پتا ہے کہ شام ہوگی تو مجھے 1000 روپیہ ملے گا، تو اس کا مزدوری کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ میری اس محنت پر مجھے کیا ملنے والا ہے؟ اجر ملنے والا ہے. تو اللہ کے محبوب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صبح صادق سے لے کر غروب تک جو تم بھوکے رہ رہے ہو
تو ثواب کا یقین رکھو، اور تمہاری نظروں کے سامنے ثواب ہونا چاہیے تاکہ یقین اور تمہیں امید ہوگی تو اس روزے کا رکھنا آسان ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئے گا؟ روزے کا رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اس عبادت پر کیا دے گا، تو اب سمجھیے کہ اللہ کے یہاں بیغار نہیں ہے، یعنی کہ مفت میں کام کرا لینا یہ اللہ کی ذات سے بہت بعید ہے۔ پہلے کے راجے مہاراجے تھے کہ جو لوگ اپنے ماتحتوں سے، اپنے غلاموں سے کام لیتے تھے، کرواتے تھے اور بدلے میں کچھ نہیں دیتے تھے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اگر اللہ کا جو بھی حکم ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اس عمل پر اگر ہمیں اللہ اگر کچھ بھی نہ دے تب بھی یہ اس کا حق ہے، کیونکہ یہ خالق ہے، مالک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی عمل کو کروا کر کچھ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اللہ کے وہاں اجر ضرور ملنے والا ہے۔ اب اللہ کیا اجر دے گا، تو کہ وہ اجر بھی سن لیجئے، اس روزے رکھنے پر اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ تو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس روایت پر آنے سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، وہ بات یہ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ کے نزدیک 10 سے لے کر 700 تک ہے۔ کتنے تک؟ ہاں، لیکن 2 عمل ایسے ہیں کہ جس کا اجر و ثواب متعین نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کی ابتدا 700 سے تو شروع کریں گے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ 700 سے تو شروع کریں گے اس کا اجر دینا۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو روپیہ خرچ کیا گیا اس پر، اسی لیے میں نے اس سے پہلے رمضان میں بات کہی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے اندر سخاوت کرنا بڑھ جاتا تھا، حد سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا مزاج یہ بنا ہے، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو مجھے کچھ دینا بینا نہیں۔ کیا زکوٰۃ دینے والے ہی دیں گے اور کوئی نہیں دے گا؟ اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ ارے اپنے مزاج کو زکوٰۃ سے ہٹا کر للہ کی طرف لاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، اور خاص کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو فرمایا مثل ما ينفقون، قرآن کریم میں 3 پارے میں ایک مثال دی ہے کہ ایک دانہ اور اس کی سنبلیں اور 700 گنا تک پہنچتی ہے۔ تو ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ اس کا اجر 700 سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ تو کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ دے گا۔ کتنا دے گا؟ قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا عمل وہ ہے کہ جس کا اجر متعین نہیں ہوا، وہ ہے روزہ۔ روزے کا اجر متعین نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی ابتدا 10 سے ہوتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ 10 سے ہوگی، لیکن اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ تو نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ بس اتنا اللہ نے کہا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بس اتنا کہا، میں اس کا بدلہ دے دوں گا۔ یہاں تک کہ روزے کے اجر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو باخبر نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، وہ بھی وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھانے میں ثواب نہیں لکھتی ہے کیونکہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ہاں، روایتوں میں اتنا ملتا ہے کہ روزے دار جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ اس کو خوش کر دیں گے۔ اللہ کیا کر دیں گے اس کو؟ ہاں، اس لیے فرمایا نہیں کہ روزے دار کو 2 خوشی کے وقت ہے، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ملاقات کرے گا تو
تو اللہ فرمائے گا تیرے روزے پر ہم نے یہ اجر عطا فرمایا. تو وہ اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن یہ نوجوان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، لیکن آج نوجوان اس کوئی گرمی بھی اتنی نہیں ہے، اس کے باوجود روزے کو ہم چھوڑ رہے ہیں. میرے نوجوانوں، میری آپ سے گزارش ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں پر اجر روزے دینے والوں کو دے گا، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہم پچھتائیں گے نا. کاش کہ ایک دن کی ملازمت ہم نے چھوڑ دی ہوتی، ایک مہینے کی ملازمت ہم نے چھوڑ دی ہوتی، کچھ فاقہ برداشت کر لیتے، لیکن روزہ نہ چھوڑتے، لیکن روزہ نہ چھوڑتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائے گا. تو عرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو عطا فرمایا ہے کہ ایمانا و احتسابا، ہم یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں اجر دے گا، یقین ہے، اور امید رکھیں کہ ہمیں اجر ملنے والا ہے. اب روایتوں میں آتا ہے ما غفر له من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی گناہ کو معاف فرما دے گا. یہاں ایک بنیادی بات سمجھ لو، گناہ کے 4 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 4. پہلا درجہ معصیت کا ہے، نافرمانی. دوسرا درجہ ہے سیئہ کا ہے، سیئہ کا معنی ہے برائی. تیسرا درجہ ہے خطیہ، خطیہ کا معنی ہے غلطی. اور چوتھا درجہ ہے ذنب، ذنب کا معنی ہے نامناسب کام. اب دیکھیں شانور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نص کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کے نیچے والے گناہ معاف ہوں گے، اس کے اوپر والے گناہ معاف نہیں ہوں گے. غور سے سننا، نص کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کے نیچے والے گناہ معاف ہوں گے، اس کے اوپر والے گناہ معاف نہیں ہوں گے. یہاں ذنب آیا ہے. کیا آیا ہے؟ ذنب، ذنوب. تو اللہ روزے کی برکت سے ذنوب کو معاف فرما دے گا. کس کو معاف فرما دے گا؟ اور ذنوب یہ چھوٹے والا درجہ ہے، سب سے نیچے والا درجہ ہے. اس کے اوپر خطیہ ہے، اس کے اوپر سیئہ ہے، اس کے اوپر معصیت ہے. یہ اس کے اوپر والے درجے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو پتہ یہ چلا اس میں اشارہ ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کامل ایمان والے کے اعمال نامے میں ذنوب سے بڑھ کر کوئی گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ذنوب سے بڑھ کر، یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے اعمال نامے میں ذنوب سے بڑا ہوا گناہ موجود رہے اور اس نے توبہ نہ کی ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. سمجھ آئی بات؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روایت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں نص کے اندر، اس کے نیچے والے گناہ معاف ہوں گے. خیر، تو ایک عمل تو یہ ہے. میں آج 5 منٹ لیٹ آیا. خیر، دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا عمل کیا ہے؟ تو فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برابر ہے؟ یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی نے رمضان میں قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما. ایمان و احتساب کی قید اس کے اندر بھی ہے. اب ذرا دیکھیے قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا، یہ اس کا لفظی معنی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سونے سے پہلے کچھ نفلوں کا پڑھنا. سونے سے پہلے، رمضان کے اندر سونے سے پہلے کچھ نفلوں کا پڑھنا. اب دیکھیے 2 طرح کی ہیں عبادتیں، 2 طرح سے ثابت ہے. ایک ہے سونے سے پہلے جماعت کے ساتھ چند نفلوں کا پڑھنا جس کا نام ہے تراویح، جس کا نام ہے. تو یہ بھی قیام اللیل ہوا اور وہ 20 رکعت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. اور ایک قیام اللیل کون سا ہوا؟ یعنی کہ سونے کے بعد نفلوں کا پڑھنا. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی پڑھتے تھے. اس لیے میرے محبوب تہجد کی 8 رکعت پڑھتے تھے. کتنی رکعت پڑھتے تھے بھائی؟ 8 رکعت پڑھتے تھے. ایک بات یہاں ذہن میں بٹھا لو، وہ یہ بٹھانی ہے کہ عام طور پر تو ہمیں رات کے آخری حصے میں اٹھنا نصیب ہوتا نہیں، لیکن رمضان میں سحری کے موقع پر اٹھنا نصیب ہو جاتا ہے.
کچھ اتنا جلدی اٹھے کہ 8 رکعت پڑھ لے تاکہ محبوب کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. اگر اتنا جلدی نہیں اٹھتے تو 4 پڑھ لے, 4 نہیں پڑھ سکتے تو بھائی 2 پڑھ لے. اب ایک اور بیماری جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ شب برات کے موقع پر ہم لوگ مغرب سے تیار ہو کر آ جاتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ مغرب سے تیار ہو کر آئیں گے, اور ایک روایت کو ہم نے ذہن میں بٹھایا ہے کہ اللہ آج اعلان کرے گا کہ ہے کوئی معافی کے مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دے دوں. تو مغرب سے لگے رہے, ہم مغرب سے لگے رہے. حالانکہ وہ روایت تو ضعیف ہے, وہ روایت ضعیف ہے, لیکن یہ روایت تو مسلم شریف کی ہے, بالکل صحیح روایت کہ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں, ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت میں مبتلا ہو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. یہ تو روزانہ رات کے آخری حصے میں اللہ اعلان کرتا ہے. تو ہم اس سے غافل ہیں, ہم اس سے غافل ہیں. بالکل صحیح روایت مسلم شریف کی ہے. تو خیر, ہمیں عام دنوں میں تو یہ موقع ملتا نہیں ہے نا, ہماری غفلت کی وجہ سے, ورنہ موقع تو ہے لیکن ہم سوئے رہتے ہیں. لیکن رمضان میں یہ موقع ملتا ہے تو اس کی قدر کر لینی چاہیے, اس کی قدر کرنی چاہیے. کچھ جلدی اٹھے سحری کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اب دیکھیے یہ جو دوسری بات ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح کو پڑھا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. یہ لفظ بہت جامع ہے, اس کو برابر غور سے سنو نوجوان. اللہ کے محبوب نے یہ کہا نا واحتساباً, ثواب کی نیت کے ساتھ. اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی جب تراویح میں کھڑا رہے تو یہ نہ سمجھے کیا رے پارو پورو تھسے, ہاں, اس کو بوجھ نہ سمجھے, اس کو بوجھ, تراویح کو آدمی بوجھ نہ سمجھے. اور بوجھ اسی وقت سمجھے گا کہ جب اس کو ثواب نہیں سمجھے گا. اگر اس کی نظر اور دماغ کے اندر یہ لکھا ہے کہ میرے اس کھڑے رہنے پر اللہ مجھے ثواب دے رہا ہے تو اسے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوگا. لیکن یہ بیماری ہمارے اندر, حفاظ کرام جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ خود سمجھ رہے ہیں نہ مقتدی سمجھ رہے ہیں, اور مقتدی بھی اس پہ خوش ہے, مقتدی بھی اسی پر خوش ہے, اور باہر جا کر وہی حافظ کو شاباشی دیں گے, عباس حافظ صاحب بہت اچھا سنا ہے. حالانکہ نہ حافظ صاحب کو پتا ہے نہ سننے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیا سنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تم جو پڑھ رہے ہو نا یہ اللہ کا کلام ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو, اس کو عقیدت اور محبت سے پڑھو. اور سننے والے چاہیے کہ میں اللہ کے کلام کو سن رہا ہوں اور محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں. تو یہ ہماری کوتاہی ہے. اب ذرا دیکھیے, جس مسجد کے اندر جلدی سے تراویح ہو جاتی ہے وہ بھی باہر نکلنے والے بھی باہر ہی 15-20 منٹ کھڑے رہیں گے, کہ گھر پہ تو پہنچیں گے بھی نہیں, وہیں پر گپا چپا جو کچھ مارنا ہے ماریں گے. وہاں تک کہ جس مسجد کے اندر آہستہ سے قرآن ہو رہا ہے وہ لوگ فارغ ہو کر وہاں تک آ جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو؟ کچھ فائدہ نہیں. اللہ کی لعنت برستی ہے ان تراویح سنانے والوں پر بھی کہ جو اسپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. ثواب تو اور دوسری بیماری, جہاں آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہاں سننے والے جو آ رہے ہیں وہ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے ہیں. کہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے. امام صاحب جب رکوع کی تیاری کریں گے تو دوڑتے ہوئے آ کر رکوع کے اندر شریک ہو جائیں گے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں اس عمل پر اجر دے گا؟ اجر کی تو کیا سوچنا, کیا اجر اللہ تمہیں دے گا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی بے رغبتی اور یہ قرآن سے رغبت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. ہاں, یہ ہمیں پتا نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں قرآن میں یا تراویح چل رہی, حضرت بیٹھے ہیں پیچھے سے اور جیسے رکوع میں گئے دوڑتے ہوئے اللہ اکبر کے شریک ہو گئے. یہ مذاق ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن سے مذاق ہے, اور اللہ کے کلام کی مذاق اللہ برداشت نہیں کرتا. تو اس سے بچنا چاہیے.
ہاں اب جو تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ شریک تو ہو جاتا ہے تراویح کے اندر پہلے سے ہی، لیکن کبھی اس طرف کبھی اس طرح کبھی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ مذاق بنایا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے کلام کو سننے کے لیے سکون کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے کہ کبھی یہ پیر ہلایا کبھی یہ پیر ہلایا کبھی اس طریقے سے سر اونچا کیا؟ مذاق بنایا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنے میں ایک ایک گھنٹے تک کھڑے رہیں گے، نہ ہمارے کھڑے رہنے میں حرکت آئے گی نہ کسی میں حرکت آئے گی، لیکن اللہ کے کلام کو سننے میں بے حرکت ہم بن رہے ہیں۔ بس اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تیسرا عمل سن لیجیے، آپ 5 منٹ زیادہ لوں گا آپ کی، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ تیسرا عمل کون سا ہے وہ سنیے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر، من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کے یقین اور ثواب کے ملنے کی امید پر، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات مدعے کی سمجھ لیجئے، وہ بات یہ ہے، اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہے تراویح، یہ الگ نفل عبادت ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ میں نے کہا نہیں کہ قیام اس عبادت کو کہتے ہیں جو سونے سے پہلے پڑھی جائے، تو تراویح تو پڑھنا ہے، اس کی فضیلت تو الگ ہے، لیکن ہم رمضان کے اندر سونے سے پہلے بھی کچھ نفلیں پڑھ لیں، سونے سے پہلے بھی کچھ نفلیں پڑھ لیں گھر پر جا کر، 2 رکعت 4 رکعت، تاکہ اس روایت پر عمل ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیں، ہم نے ایسا سمجھا ہے کہ لیلۃ القدر تو 27ویں رات ہے نا، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن لیلۃ القدر کا ہونا رمضان کی ہر رات کے اندر امکان ہے، ہر رات میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے، وہ گزشتہ کل چلی بھی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا، ہر رات میں ہو سکتا ہے لیلۃ القدر۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ ہمیں رمضان کی ہر رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اب قدر کیسے کریں گے؟ قدر کا مطلب یہی ہے کہ پوری رات جاگنا نہیں، دیکھیے اس روایت کے اندر بھی کام کا لفظ آیا ہے، احیا کا لفظ نہیں آیا۔ احیا کا لفظ اسی جگہ پر آیا ہے، کہاں پر؟ کہ جو آدمی عید الفطر کی رات کو جاگ کر نکالے اور عید الاضحیٰ کی رات کو جاگ کر نکالے، یعنی عبادت کے اندر جاگ کر نکالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا جب سارے لوگوں کے دل مر گئے ہوں گے۔ سمجھ میں آئے بات؟ وہاں احیا کا لفظ ہے حدیث میں، تو وہاں ہے پوری رات جاگنا، لیکن لیلۃ القدر میں پوری رات جاگنے کا کہیں تذکرہ ہے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ چند تھوڑی بہت عبادت کر کے سو گئے، تب بھی ہم کامیاب ہو گئے، تب بھی ہم کامیاب ہو گئے، اور اس کا آسان فارمولا پورا رمضان چلانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم تمام کو توفیق دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رات کی عبادت، رات کی نماز صرف 2 ہے۔ کتنی ہے؟ 2، ایک مغرب اور ایک عشاء۔ فجر رات کی نماز نہیں ہے، فجر صبح کی نماز ہے، برابر ہے؟ تو آدمی اب لیلۃ القدر یعنی قدر رات نہیں ہوگی نا، رات ہے نا، تو رات میں 2 ہی نماز ہے نا، تو فرمایا کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آدمی کو چاہیے کہ تکبیر اولا یا بہت تو جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری کوتاہی کیا ہے؟ افطار میں اتنے جمع کہ بہت ساروں کی مغرب کی جماعت چلی جاتی ہے۔ کیا افطاری گھر پر ختم ہو جانے والی ہے؟ نہیں، چند لقمے لے کر مسجد میں پہنچ جاؤ، جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر لو، اور میں نے کہا نا کہ رات جو شروع ہوتی ہے مغرب سے شروع ہوتی ہے، اور ہم لیلۃ القدر کو تراویح کے بعد 12 بجے تلاش کرنے نکلتے ہیں عبادت میں، ہے نا؟ نہیں، لیلۃ القدر تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب مغرب کی نماز پڑھنے آپ آئے ہیں تو اوابین پڑھ لو، اللہ کے بندو اوابین پڑھ لو، 6-4 رکعت پڑھ لو، ہو سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو، آپ کو اوابین کا ثواب مل جائے گا اور بڑھ کر ملے گا۔ اب دیکھیے مغرب کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھی،
عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ دونوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے، اور رمضان کی کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر ہے تو آپ کو اس نماز کا ثواب 83 سال 4 مہینے کا مل گیا۔ اور یہ فضیلت تو قرآن سے ہے، قرآن سے ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کا کوئی انکار کر دیتے کافر ہے، کیونکہ یہ فضیلت تو قرآن سے ثابت ہے، تو کیوں ہم کوتاہی کریں؟ اب ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات کا، لیکن آج ہمارے فجر کی نماز کا کیا حال ہے رمضان میں؟ پوری رات جاگے، پوری رات جاگے، سحری کر کے سو گئے، کسی کی تو نماز ہی قضا ہو گئی، یا بہت ساروں کی جماعت تو چلی ہی جاتی ہے۔ کیا فائدہ ایسے جاگنے سے؟ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر میں بھی عبادت کا جو ذکر حدیث کے اندر آیا ہے اس میں رات بھر جاگنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ رات بھر عبادت میں لگے رہو۔ ہاں، آپ رات بھر عبادت میں لگو، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن جاگنا، اسی لیے کہ آدمی جب جاگتا ہے تو 2 بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک بیماری تو کیا کہ اگر اس نے پوری رات جاگا تو کسی کی غیبتیں کرے گا، کسی کی یہ کرے گا، عبادتوں کا ستیہ ناش نکالے گا۔ اور اگر اس نے غیبتیں بھی نہیں کی نا تو کیا کرے گا؟ پوری رات عبادت کرے گا اور دیکھا کہ امام صاحب ہی سوئے ہوئے تھے تو کہ یہ امام صاحب کیسا ہے، لیلۃ القدر میں آج بڑی رات ہے تب بھی سو گیا ہے، تو حقارت کی نظر سے دوسروں کو دیکھو گے اور اپنی عبادت پر فخر کرنے لگو گے تو تمہاری عبادت بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا نا، بچپن سے میرے والد محترم مجھے تہجد میں اٹھایا کرتے تھے تو میں تہجد کا پابند بچپن سے ہی تھا۔ ایک رات والد محترم نے اٹھایا، شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے تہجد کے لیے، اور میں اٹھا تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے تو میں نے یہ کہا کہ یہ کیسے مردے کی طرح سوئے ہوئے ہیں؟ تو میرے والد نے کہا بیٹا تو بھی نہ اٹھا ہوتا تو اچھا تھا، تو بھی نہ اٹھا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو عبادت چاہے اتنی کرو لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھو کہ وہ تو کچھ کرتا نہیں، میں نے اتنا قرآن ختم کیا اس نے کچھ کرا نہیں۔ ہاں، اسی لیے بات تو کچھ اور بھی کرنی تھی لیکن وقت جائے گا، آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہر عبادت کے بعد محمد رسول اللہ استغفار کیا کرتے تھے، ہر عبادت کے بعد۔ دیکھیے ہر عبادت کے بعد اللہ کے محبوب کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے۔ اس لیے جیسی نماز ختم ہو جاتی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زور سے 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عبادت ختم ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا لیکن استغفار۔ آپ ذرا دیکھیں قرآن کریم اٹھائیے، قرآن میں حج کے ارکان بیان کیے گئے اور عرفات یہ بڑا رکن ہے، اس کے بعد بھی قرآن نے کیا کہا کہ استغفار کرو۔ اور روزے میں آپ جب روزہ کھولنے بیٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یا واسی الفضل اغفر لی، استغفار۔ ہر موقع پر پتا چلا کہ بندے کو ہر عبادت کر کر استغفار کرنا چاہیے، تو جب عبادت کر کر استغفار کرنا ہے تو گناہ کر کے، اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں تو ان کے دل ڈرے ہوئے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے محبوب سے، اے میرے محبوب کیا وہ لوگ شراب پی کر ڈرتے ہیں؟ کیا لوگ چوری کر کے ڈرتے ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، کیا کہا؟ اے صدیق کی بیٹی وہ تو روزہ رکھ کر اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازیں پڑھ کر اللہ سے ڈرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کر کر اللہ سے ڈرتے ہیں، عبادت کر کر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی مجھ سے نہیں ہوئی ہے، بس آپ قبول فرما لیں، آپ اسے مردود نہ کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جو کچھ بھی ہم سے عبادتیں ہو، ہر عبادت کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ تیری شایانہ شان مجھ سے عبادت نہیں ہوئی ہے، بس آپ اسے قبول فرما لیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 عمل ہیں اور 4 چیزوں کا اہتمام اور کریں چلتے پھرتے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جنت کا سوال اور جہنم سے
پناہ. اس لیے میں نے گزشتہ رمضان میں کہا تھا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ پوری تسبیح پڑھتے رہے چلتے پھرتے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارا رمضان عافیت عزت و صحت اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزار دے گا, اور اللہ اس رمضان میں ہونے والی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو